پری میرٹل ریلیشنز اور پھر پریگننسی اور پھر ابارشنز اور یہ ساری باتیں. بیٹے ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں. اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنی نارمل ڈلیوری کے پیشنٹس کے چارجز زیادہ رکھے ہوئے ہیں سیزیرین سے. آپ لوگوں کو میں دعوت دیتی ہوں پبلک ہاسپٹل کے کبھی لیبر روم میں آ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ماں کیسے موت سے لڑ رہی ہوتی ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ پین کبھی برداشت کی تھی اس کو کوئی 2000 ٹائمز آپ ملٹیپلائی کر لیں تو وہ لیبر پین ہوتی ہے. ڈیمانڈنگ بوائے فرینڈ ہے یہ گائنیکالوجی, اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہے یہ کہ آپ کو دنیا و معافی سے بے خبر ہو کے پھر ہی وہاں پہ جانا پڑتا ہے. جہاں پہ تو ساس اپنے بیٹے کو کہے گی کہ یہ ڈرامے کر رہی ہے, ہمیں صرف 9th منتھ میں ہی ڈاکٹر پہ جانا پڑتا تھا, ہائے سی سیکشن ہو گیا, یہ تو اچھی ماں نہیں ہے. بیویاں بدلتے رہتے ہیں بیٹا لینے کے لیے, خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے, یہ لڑکی کو خامن بدلنے چاہیے بیٹا لینے کے لیے. 18 از نتھنگ. تو وہ اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے اس نے کچھ تو بتانا ہے نا. پاکستان کی عورتیں 90 سے 95% ڈپریشن کا شکار ہیں, اور ہم نے دیکھے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے بچے گاؤں سے آ رہے ہوتے ہیں ڈیڈ. آئی ڈونٹ ڈو ایلیگل ابارشنز. دنیا میں ہر ایک کو معاف کر کے جاؤں گی, میں تمہیں نہیں معاف کروں گی. She is Associate Professor, Consultant Gynecologist, Laparoscopic and Hysteroscopic Surgeon, IVF expert ہیں. We have Professor Dr. Sameena Haq Sahiba. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام سائرہ. Thank you very much. I'm good. Welcome. Thank you for being here at my podcast Decoding Minds. اچھا, سب سے پہلا سوال, گلا لوگ کرتے ہیں کہ گائنیکالوجسٹ زبردستی سی سیکشن کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں ہر کیس کو. کیا ہے یہ مسکنسیپشن اور کیوں کر رہی ہیں یہ کچھ گائنیکالوجسٹ ایسے؟ بیٹے اس کا سوال, اس کا جواب جو ہے نا, سوال تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو یہ مسکنسیپشن بھی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر کی ایگزاسشن نہیں ہوتی, یہ پیشنٹ کی ایگزاسشن ہوتی ہے. اور آج کل اتنے زیادہ میڈیکل ڈس آرڈرز اور پریشس پریگننسیز اور اس قسم کے اتنے زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر پریفر کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ نارمل ڈلیوری میں کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو ماں اور بچہ ہیلدی ہمارے ہاتھ میں آئے. تو بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں یوٹرائن کانٹریکشن میں آمل اکھڑنے کا ڈر ہوتا ہے, اس میں بچے کے کارڈ اراؤنڈ دا نیک ہوتی ہے, جیسے ہی بچہ دانی سکڑتی ہے بچے کی دھڑکن ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے, جب بچے دانی سکڑتی ہے تو وہ بچے کو پکڑ لیتی ہے, ورنہ ایک لیئر پانی کی بچے دانی کے پٹھے اور بچے کے بیچ میں ہوتی ہے. جب وہ لیئر نہیں ہوتی تو ہر کانٹریکشن میں یا ہر درد میں بچے دانی بچے کو پکڑ لیتی ہے. اب جو جنرل پبلک ہے یا پیشنٹ ہے یا پیشنٹ کے ریلیٹیوز ہیں, ان کو تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر اندر ڈاکٹر کیا کر رہی ہیں. یہ مسکنسیپشن پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں پیشنٹ کاؤنسلنگ کا ٹائم نہیں ملتا, ہمیں یہ بتانے کا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم سیزیرین کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ وہ کلیئر نہیں کرتی, ڈاکٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ پیشنٹ کو کلیئر نہیں کرتی, ان کے ریلیٹیوز کو کلیئر نہیں کرتی, جلدی سائن کریں جی اب نارمل نہیں ہو سکتا ہم سیزیرین کرنے لگے. تو ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے. جیسے سرکاری ہسپتال میں تو اتنا رش ہے پیشنٹس کا, کس کس کو کاؤنسل کریں گے, لیکن پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں جو پبلک ہیں ان میں تو نہیں ہو سکتا. پرائیویٹ ہسپتالوں میں پھر بھی کچھ کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز پیشنٹ کے ساتھ اور پیشنٹ کے ریلیٹیوز کے ساتھ وہ لیزون نہیں ڈیولپ کرتی کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہماری بیٹی کا سیکشن کیوں ہو رہا ہے. 1% شاید آپ کر لیں کہ شاید کسی نے کبھی کیا ہو کہ اس کو جلدی ہو یا کوئی کمٹمنٹس ہوں تو وہ لیبر کا انتظار نہ کرے, ورنہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ الزام صحیح ہے. اس الزام کی کیا ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں سی سیکشن کے ریٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں؟ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنی نارمل ڈلیوری کے پیشنٹس کے چارجز زیادہ رکھے ہوئے ہیں سیزیرین سے. ارے واہ. کیوں میرے خیال میں ایک پیشنٹ کے پاس بیٹھنا, اس کے بچے کی ذمہ داری لینا, اس کی کانٹریکشنز کو مانیٹر کرنا از فار مور ڈیفیکلٹ دین اے سیزیرین سیکشن. سیزیرین سیکشن کے چارجز کم ہونے چاہیے کیونکہ وہ تو آپ نے کاٹا اور بچہ نکال لیا.
ادھر تو آپ کر رہے ہیں CTG مانیٹر کر رہے ہیں, آپ اس کا pH مانیٹر کر رہے ہیں, آپ اس کا لائکر دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے پوٹی تو نہیں کر دی, اور آپ ماں کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں. کوئی کارڈیک پیشنٹ ہوتی ہے, کسی کو گردوں کا عرضہ ہوتا ہے, کوئی لیور پیشنٹ ہوتی ہیں, کوئی جانڈسڈ ہوتی ہیں, کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, کسی کو شدید بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتہ, یہ لوگ آرام سے بات کر دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ لیبرنگ پیشنٹ جو ہے وہ موت کے منہ سے واپس آ رہی ہوتی ہے. آپ یہ بھی شاید جنرل پبلک کو نہیں پتہ کہ جو پانی ہوتا ہے نا بچے کے گرد, بڑی بڑی نالیاں جب کھلتی ہیں تو وہ ایمبولائزیشن, وہ جا کے نالیوں کو بند کر سکتے ہیں برین میں. انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے بغیر ڈاکٹر کی غلطی ہوئے. لائکر کا ایمبولزم ہو سکتا ہے, یعنی وہ جو لائکر پانی ہوتا ہے نا بچے کے گرد, وہ چھوٹے چھوٹے ایمبولائے بن کے وہ جو ویسلز ہوتی ہیں پلیسنٹل بیڈ میں, وہاں سے وہ ماں کی باڈی میں جا کے, تو یہ ایمبولائزیشن سے انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ لنگز میں جا کے پلمری ایمبولزم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نارمل ڈلیوری یا کچھ ہو جاتی ہے. یہ ڈاکٹر کی بھی امتحان کا ٹائم ہوتا ہے, اور پیشنٹ کو تو جاتی موت کے منہ میں اور واپس آتی ہے. اب کیا ریزنز ہیں کہ سی سیکشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں دوبارہ, اچھا آپ کے جواب سے مجھے ایک بہت کلیئر آنسر مل گیا کہ گائنیکالوجسٹ کے لیے نارمل ڈلیوری مشکل ہے, پیشنٹ کے لیے بھی. لیکن سوال پھر تھوڑا سا وہیں پہ ہے, کیا ہاسپٹل کے لیے نارمل ڈلیوری لاس ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ نے اپنے چارجز ایسے رکھے ہوئے ہیں نا کہ میرے نارمل ڈلیوری, ڈاکٹر سمینہ حق کے نارمل ڈلیوری اور سی سیکشن کے سیم چارجز ہیں, بٹ باقی ہاسپٹلس میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ اگر کوئی سی سیکشن کروا رہا ہے, اس کا 6 سے 7 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہے, پرائیویٹ روم کا, OT کا, ICU کا, پوسٹ آپ کا. تو کیا یہ ہاسپٹلس کا لاس ہے؟ نارمل ڈلیوری کا بھی کوئی تھوڑا بل نہیں بنتا پرائیویٹ پیشنٹ. جی بالکل, تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن نارمل ڈلیوری کے لیے ڈاکٹر کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ سیزیرین جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, اور ایسا نہیں ہے. آئی تھنک نارمل ڈلیوری جو ہے وہ بہت ایگزاسٹنگ ہے ڈاکٹر کے لیے, ماں کے لیے, اور بچے کے لیے بھی. تو نارمل ڈلیوری اچیو کرنے کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہے. آپ کبھی لیبر روم میں آ کے دیکھیں, آپ لوگوں کو میں دعوت دیتی ہوں پبلک ہاسپٹل کے کبھی لیبر روم میں آ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ماں کیسے موت سے لڑ رہی ہوتی ہے اس وقت. پلیسنٹا اکھڑ سکتا ہے, پلیسنٹا کے نیچے اتنی اتنی بڑی خون کی نالیاں ہیں, وہ بلیڈ کر سکتی ہیں. اتنا بلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, فرش بھر جاتے ہیں بلڈ کے ساتھ. اور جو ہے ایمبولائز, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سائلنٹ ڈیتھس ہو سکتی ہیں. پھر ایک کارڈیو مایوپیتھی ہوتی ہے, یعنی اگر دل ہے بہت زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے جب ماں فائنل دردیں لے رہی ہوتی ہے, وہ ایک دم سے گیو وے کر جاتا ہے, ڈائلیٹ ہو جاتا ہے, انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. کارڈیو مایوپیتھیز آف لیبر, یہ ایک اسپیشل ٹاپک ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس کو فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں, برے حال ہو رہے ہوتے ہیں, منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے, اور ہم اسی وقت اسی اسٹیٹ میں ہم سیزیرین کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک بھیانک فلم سٹوری ہے. آپ کبھی آ کے ایک دن تو گزاریں لیبر روم میں, پھر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. اچھا میم, یہ سوال میرا آگے جا کے تھا کہ لیبر روم میں کیا سین ہوتا ہے. تو جتنا کرٹیکل آپ بتا رہی ہیں لیبر روم میں سین, تو کوئی سویر واقعہ مجھے بتائیں لیبر روم میں ہوا ہو کہ لگے کہ بس اینڈ ہو گیا. کیا ایسا ہے کہ کم سینز ایسے ہوتے ہیں, یا ہر دوسرا سین یا ہر دوسرا پیشنٹ ہی اس طرح کا کچھ؟ دیکھیں جو پبلک ہاسپٹلس ہوتے ہیں نا, وہاں پہ کمپلیکیٹڈ کیسز لیبر روم میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ بکڈ نارمل کیسز نہیں ہوتے. اور ہم جس چرننگ میں سے گزرتے ہیں اپنی ہاؤس جاب میں, اپنی رجسٹرارشپ میں, اسسٹنٹ پروفیسر لیول پہ, ہم تو وہاں پہ اتنا, اس کو کہتے ہیں ڈیمانڈنگ بوائے فرینڈ ہے یہ گائنیکالوجی. اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہے یہ کہ آپ کو دنیا و مافی سے بے خبر ہو کے پھر ہی وہاں پہ جانا پڑتا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مطلب مجھے بہت سے کیسز ہیں, ہنڈریڈز اینڈ ملینز آف کیسز ہیں
جو کہ میں نے لکھنے بھی شروع کیے ہیں کہ وہ کس عذاب میں سے پیشنٹس گزرتی ہیں. ایک پیشنٹ کی 4th ڈلیوری تھی اور میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل میں, بہت بڑا ہاسپٹل, بہت زیادہ ڈلیوریز. تو میں گھر جانے کے لیے, جمعے کا دن تھا اور جلدی چھٹی ہو گئی, اور سارے مطلب لسٹ جو ہوتی ہے ہماری جمعے کے دن 12-1 بجے ختم ہو جاتی ہے, تھیٹرز ختم ہو جاتے ہیں, بے ہوشی کے ڈاکٹرز بھی جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو میں وہاں سے نکل رہی تھی گھر جانے کے لیے, تو میری ایک رجسٹرار ہیں, انہوں نے آواز دی کہ میڈم اس کا دیکھیں یہ بلیڈ کر رہی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنا بیگ رکھا اور بلیڈنگ کی طرف تو دھیان میرا بعد میں گیا. میں نے کہا بٹ شی از ناٹ بریدنگ. اچھا. وہ اتنا بلیڈ کر چکی تھی کہ اس نے بریتھ ہولڈ کر لی اور برید نہیں کر رہی تھی. آپ یقین کریں کہ میں نے پوری طاقت سے اس کے وہ جو بیڈ تھا ود ان اے سیکنڈ میں نے اس کے وہ جو لاک لگے ہوئے تھے ان کو کھولا. چیخیں میں نے ماری سب کو اکٹھا کرنے کے لیے. آئی شاؤٹڈ کہ ادھر آ جاؤ. اور اتنی دیر میں نے انتظار نہیں کیا لوگوں کا. میں بیڈ کھینچ کے کوئی 2-3 کمرے کے آگے ہمارا وہ کمپلیکس تھا تھیٹر کا, میں اس کو لے گئی. اور میں نے کیونکہ اینستھیزیا میں میو ہاسپٹل اتنے بڑے ہسپتال میں نے شوقیہ اینستھیزیا میں بھی جاب کیا تھا 1 سال. تو مجھے پتا تھا کہ انٹیوبیٹ کیسے کرتے ہیں, مجھے پتا تھا کہ اس کو آکسیجن کیسے ڈالنی ہے. میں نے بیڈ کے اوپر ہی اس میں ٹیوب ڈالی. اور میں نے کیونکہ انیسٹھسٹ تو اویلیبل ہی نہیں تھے, دے ور آل ایٹ جمعہ پریئر, اور اس کو میں نے ڈال کے اور میں نے اس کو آکسیجن دینی شروع کی. اور آہستہ 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 وہ شی اسٹارٹڈ بریدنگ. تو اس طرح کے تو ملٹیپل کیسز ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے ایک ٹوینس تھے اور وہ بلیڈ کر پلیسنٹا جب اکھڑتا ہے تو سارا بچے کا بلڈ بھی یوٹرس میں چلا جاتا ہے. تو وہ بچے تھے 2 بوائز, اور وہ جب ڈیلیور ہوئے تو وہ بالکل مٹی کی طرح پیل بالکل. میں نے اپنی جونیئر کو کہا, میں نے کہا تم تو اس کو اسٹچ کرو اس کے وونڈ کو, اور میں جا رہی ہوں بلڈ بینک. میں نے دونوں بچوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور میں بلڈ بینک بھاگ گئی, اور وہاں جا کے فارچونیٹلی میرا بلڈ جو تھا گروپ وہ ان بچوں سے میچ ہو گیا. میں نے وہ اتنے تو بلڈ چاہیے تھے ان کو, لیکن نہ بلڈ اندر جاتا تو دے وڈ ہیو ڈائیڈ. تو وہاں پہ میں نے اسی وقت میں نے کہا نکالو اور ڈالو اس کے اندر, انہوں نے مر تو ویسے بھی جانا ہے. تو دے سروائیوڈ ماشاء. تو آپ ذرا وہ ایک دیکھیں کہ ڈاکٹر کیسے قربانیاں کرتے ہیں, اور پھر یہ لوگ مریض کو آخری سٹیج میں لاتے ہیں, وہاں جب مر جاتا ہے تو مار کے ڈاکٹروں کا برا حال کر دیتے ہیں. مطلب یہ پبلک کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ساری رات اور سارا دن. ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی صبح 8 بجے شروع ہوتی تھی, سارا دن ساری رات, اور صبح ہمیں آدھا دن گزار کے 36 آورز کی ایٹ اے اسٹریچ ہمارے رجسٹرارز ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پہ. اور لیبر روم کا تو حال ہی وہاں پہ چیخو پکار اور برے حال. اور آئی ایم امیزڈ, مجھے تو لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کئی دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ لوگ اسٹریسفل اسٹوریز سنتے ہیں. میں سوچ رہی ہوں آپ لوگ تو وہ سب کچھ دیکھ کے اور پھر لوگوں کی بدتمیزی برداشت کرنا اور وہ سب کچھ, کیونکہ جن گورنمنٹ ہاسپٹلس کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں پہ تو وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو اویئرنیس ہے ہی نہیں, جہاں پہ تو ساس کہے گی اپنے بیٹے کو, جہاں پہ تو ساس اپنے بیٹے کو کہے گی کہ یہ ڈرامے کر رہی ہے, ہمیں صرف 9th منتھ میں ہی ڈاکٹر پہ جانا پڑتا تھا, تم اپنی بیوی کو نہ لے کے جاؤ. اور وہ جس اسٹیٹ میں آپ کے پاس لے کے آتے ہوں گے اور آپ لوگ بچاتے ہیں, اینڈ دین اگین پھر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہر وقت بہت پلیزنٹ موڈ میں. فیملیز کتنی بدتمیزی کر کے جاتی ہوں گی. اور آپ جو کہہ رہی تھی کہ ہاسپٹلس میں کاؤنسلر ہونے چاہیے جو کہ اس پروسیجر کا بتائیں, دیٹ واٹ از دا پرپز آف سی سیکشن. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے تھراپسٹ وہاں پہ ہونے چاہیے. لائک اتنا ٹراما دیکھنا, اتنا ٹراما ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مریض کے ساتھ 6-7 لوگ آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور رش ڈال دیں گے ان کو. آپ کہتے رہو کہ یہاں سے چلے جاؤ, انہوں نے نہیں جانا, سامان لے کے اپنا, اور وہ ساتھ آ جائیں گے. اور اس کے بعد جب بلڈ ہم مانگیں گے 1 سیکنڈ میں سارے غائب ہو جائیں گے. وہ یخنیوں کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, وہ سب کچھ تو آ رہا ہوگا, بٹ لیکن بلڈ اگر دینا ہے پبلک سیکٹر میں تو دے ول آل رن اوے. اور ان کے پیچھے ہم پھر بھیجتے ہیں آپ پاؤں کو کہ پلیز
پھر آپ یہ دیکھیں کہ 6 بیٹیوں کی ماں ڈلیور ہو رہی ہے, ٹوینز ہیں اس کے پیٹ میں, ٹھیک ہے, ان بکڈ پیشنٹ ہے. اور میں باہر نکلی, آئی واز رجسٹرار دین میرا خیال ہے, میں باہر نکلی تو وہ باپ بچیوں کا, مطلب اس لڑکی کا ہسبینڈ باہر کھڑا تھا اپنی ماں کے ساتھ. میں نے کہا تم نے یہ کاغذ کیا پکڑے ہوئے ہیں؟ پہلے تو جھینپ کے وہ پیچھے کو کر لیے. میں نے کہا دکھاؤ یہ کیا کاغذ ہیں. تو اس کی ماں بڑے دھڑلے سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اینے سانو کڑیاں ہی دینیاں نے, جے اج بھی کڑیاں ہو گئی تو ایتھوں ہی طلاق نامہ اسی تیار کیتا ہوا ہے, ایتھوں ہی طلاق دے کے گھر بھیج دینا ہے. تم یہ دیکھو کہ یہ حال ہے اس بچی کے سٹریس کا. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے, لیکن اس بچی کے ٹوین بیٹے ہوئے اس وقت. ارے ماشاء لیکن آئی مین دیکھو تم کیا حال کرتے ہیں بچیوں کا وہاں پہ. پھر 8واں بچہ ہے, ہم لائگیشن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سیزیرین کے اوپر میں کھڑی ہوں, میں رجسٹرار تھی, کوئی کمپلیکیشن تھی تو میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں. تو لائگیشن کرنی تھی, باہر پیغام بھیجا کہ جی سائن کر دیں لائگیٹ ہونا ہے. انہوں نے کہا جی اجے خامند نہیں آیا. خامند کا 5-10 منٹ ویٹ کیا, باہر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آئے. اس نے کہا جی ابا جی نے سائن کرنے نے, ابا جی تو اجازت تو بغیر تے اسی سائن ہی نہیں کر سکتے. تے ابا جی کتنے نے؟ ابا جی تے پنچایت دی میٹنگ تے بیٹھے ہوئے نے. نو دا چاہے سا نکل جاوے. ہاں, اور اجازت نہیں ہے. تو ہماری تو جو پروفیسر تھیں وہ تو بڑی ڈیئرنگ تھیں, انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, شی از نو مور, ڈاکٹر الطاف بشیر. انہوں نے کہا چپ کر کے لائگیٹ کرو, کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, بند کرو اس کو. جس کی فیملی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی, اس عورت کو چاہیے بھی نہیں ہے ان کی اجازت میرے خیال میں. ہاں, تو وہ تو کر دیتی ہوتی تھیں بغیر اجازت. آپ نے بتایا کہ 6 7ویں بیٹی ہوتی تو اس لڑکی کو ڈیورس ہو جاتی. تو یہ ہماری آڈینس کو, ویورز کو دوبارہ سے بتائیں کہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ہونے یا نہ ہونے کی ذمہ داری ایک مرد کے ہاتھ میں ہے. بتائیں آپ اپنی ایک گائنیکالوجسٹ کے الفاظ میں, یہ تو لفظوں میں, تاکہ میں اس کو ایک ریل بنا کے نا پوسٹ کروں. بیٹے یہ تو تہلکہ مچ گیا ہوا ہے جب سے یہ ریلز بنائی ہیں میں نے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیویاں بدلتے رہتے ہیں بیٹا لینے کے لیے. خدا نہ خواستہ, اللہ مجھے معاف کرے, یہ لڑکی کو خامن بدلنے چاہیے بیٹا لینے کے لیے, کہ جس کے پاس ایکس ہوگا, وائی ہوگا, وہی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. انڈے تو عورت کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مرد کے جراثیم 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وائی اور ایک ایکس. اگر ایکس ہے اس کے پاس سارے تو وہ تو بیٹیاں ہی پیدا کرے گا, اور اگر وائی ہے تو بیٹے کا چانس بھی ہے. اگر سارے وائی ہیں تو بیٹے ہی ہوتے چلے جائیں گے. اگر کم وائی ہیں, ایکس زیادہ ہیں تو زیادہ بیٹیاں, تھوڑے بیٹے, بس اسی طرح کا ہے. مگر یہ تو سارا ڈپینڈ ہی بیٹے کے اوپر کرتا ہے, آدمی پہ. اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے سپرمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. انڈے تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ جو جاہلیت ہے یہ کیا ہے؟ کیا ان عورتوں نے بایولوجی میں وہ ریپروڈکشن کا چیپٹر نہیں پڑھا, یا مرد جان کے بھول جاتے ہیں, یا ان کی مردانگی آ جاتی ہے؟ بیٹے پڑھنے کی بات کر رہی ہو, یہ بات تو ان پڑھ جو ہمارا طبقہ ہے یہ اس کے اندر ہے. یہ جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن ایک 18 چلتا آ رہا ہے جو کس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک یہ کہ بیٹی نے مطلب بچی نے پتر دینے نے تے کڑیاں دینیاں نے, اے تے سانو کڑیاں ہی دندی جا رہی ہے, پتر تے دیندی نہیں, تے بچی نو چینج کر لو, ہور لے آؤ. سو دس از, یہ جہالت ہے. اور ہمارے ملک میں جب تک شرح خواندگی بڑھے گی نہیں, جب تک عورتوں کو بھی خاص طور پہ, کیونکہ وہ جو ساس ہے وہ تو جاہل ترین عورت ہے نا, وہی اس اپنے بیٹے کے بھی دماغ میں ڈالتی ہے, اور وہی کہتی ہے کہ جی یہ ہمیں بیٹا نہیں دے رہی, کیونکہ اللہ نے اس کو بیٹے دے دیے ہوتے ہیں. وہ اس کو اتنا ایکسپلائٹ کرتی ہے اس بات کو کہ میرے تے پتر, میں تے پتر دیتے نے. یار یہ تو شرک کی سب سے بڑی مثال ہے. میں تے جی پتر دیتے نے اپنے خامن. اور اسی ساس کی اپنی بیٹیاں اگر بیٹیاں پیدا کریے تو وہ کہہ رہی ہے میری تیرے کار پڑیاں ہو گئی نے, گڈیاں ہو گئی نے. وہ اس کو پڑی اور بیٹی لگ رہی ہے. آپ نے ایک اور بات کی 18, کیا ہے یہ 18؟ کیا ایگزسٹ بھی کرتا ہے, نہیں کرتا؟ بالکل نہیں ایگزسٹ کرتا. یہ ایک جہالت کی 18 کا کیا کانسیپٹ ہے؟ 18 کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور ملٹیپل ابارشنز ہوتی تھیں, تو یا بچہ نکل کے فوت ہو گیا یا پیٹ میں فوت ہو گیا, جب کسی کو کچھ, انہوں نے کہا جی 8 بیماریاں ہوتی ہیں
اور وہ 18 جو ہے نا یہ ماں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اس میں زیادہ تر اسپرچل بیماریاں بھی ہوتی ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے تو نہیں, جن سے بھی میں نے پوچھا وہ جی کوئی جنات بھی ہوندے نے تے کوئی ہور باہر دی بھی اثر ہوندا ہے تے ہور بھی بڑا کچھ ہوندا ہے تے اے 18 بیماریاں دا کٹھا ہے اور اے ہو جاندہ ہے انہوں. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو ڈائگنوز نہیں ہوا تھا نا. یوٹرائن سیپٹمز ہوتے ہیں, بچے میں پرابلم ہوتے ہیں, ڈائبٹیز ہوتی ہے اور بہت سارے پرابلم, اب ایڈینومائیوسس ہے اس کی وجہ سے ابارشنز ہو رہے ہیں. تو اب تو ہر چیز ڈائگنوز ہوتی ہے. وہ 18 لیکن جنریشن آفٹر جنریشن وہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کو کوئی سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ 18 جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہ ساس اور سسرال جو ہے یہ اس بچی کو مزید ڈپریس کرنے کے لیے اینو تے جی 18 ہے. تو وہ بیٹی بھی سمجھتی ہے کہ مجھے شاید 18 ہی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. 18 از نتھنگ, کوئی چیز نہیں ہے, یہ جہالت کی ٹرم ہے. اور اگر کوئی دائی اور حکیم یہ کہتا ہے کہ اس بی بی کو 18 ہے تو وہ اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے اس نے کچھ تو بتانا ہے نا کہ یہ کیا ہے. تو دس از, کیونکہ ہر چیز کا ایک ریزن ہے اور ہر چیز کا ایک علاج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی بیماری ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس کا علاج نہیں ہے. بالکل, ہیومنز نے ابھی تک ڈھونڈا نہیں ہے. جو نہیں ہے ابھی علاج وہ ابھی ہم ڈھونڈ نہیں سکے, ورنہ اس کا تو علاج ہے. اچھا, جو خواتین بیٹے کنسیو کر رہی ہیں یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, کچھ اور 2-3 بیٹے ہوئے ہیں پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے, یا پری میچور برتھ ہوئی ہیں, ابارشن ہو گیا, مس کیریج, اور اس کے بعد ان کی 2-3 بیٹیاں ہوتی ہیں, کیا یہ بیماری ہے, کیا ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کسی کے بیٹے ہو کے فوت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد 3 بیٹیاں ہوئی ہیں تو اس عورت میں کوئی کمی ہے. نہیں, وہ ایکس اور وائی کا کھیل ہی ہے. نہیں, میں تمہیں بتاتی ہوں بیٹے, یہ شاعر کہتے ہیں نا صنف نازک عورت کو, اصل میں صنف نازک مرد ہے. یس, بالکل. سائنٹیفک اس کا پروف یہ ہے کہ جتنے بھی ارلی ابارشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ میلز ہوتے ہیں. اچھا, وہ تھوڑی سی بھی یوٹرس میں انسلٹ برداشت نہیں کرتے. جو گرل ایمبریو ہے یا گرل فیٹس ہے وہ ریزیلینٹ ہوتی ہیں, وہ کوئی گڑبڑے اندر ہوں تو برداشت کر لیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی سے اسٹرانگ, ریزیلینٹ, برداشت کرنے والی یوٹرس میں ہی بنا کے بھیجتا ہے. وہ تھوڑے بہت بلڈ اگر اندر بیٹا ہے تو میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی ہوں کہ یہ اندر فوت نہ ہو جائے. بیٹیاں ہوتی ہیں میں تھوڑی سی ایج لے لیتی ہوں کہ اچھا اٹس اے گرل, اٹ ول ٹالریٹ. اور وہ باہر نکل کے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں, دودھ پلانے ہیں, راتوں کو جاگنا ہے, بکواس سننی ہے خاوند کی اور سسرال والوں کی اور ساروں کی, تو اس کو اتنا ریزیلینٹ بناؤ, فیٹل لیول پہ اتنی وہ ریزیلینٹ ہوتی ہے. تو یہ تو بیچارے جو ہیں, اچھا مجھے خون کی کمی ہوگی میں تو ماری جاؤں, مطلب یہ ایگو پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد جس خاتون کے پہلے 3 بیٹے ہوئے ہیں, مس کیریج میں ابارشن ہو گئے ہیں اور 3 بیٹیاں ہوئی ہیں, تو اس عورت میں کوئی کمی نہیں ہے. عورت میں کمی نہیں وہ ہے, ایکس اور وائی کا ہی کھیل ہے. یہ صنف ہی ریزیلینٹ ہے نا. ریزیلینٹ کا مطلب یہ ہے کہ برے حالات میں سے بھی صحیح گزر جانا. تو اس لیے یہ ہیومنز کا وہ جو ہے سائنٹیفک پروف ہے اس میں, یہ میں اپنی پاس سے نہیں بتا رہی. بالکل. اچھا, باڈی شیمنگ تو بڑا کامن ہے, سی سیکشن شیم کرنا بڑا زیادہ کامن ہے. ہائے سی سیکشن ہو گیا, یہ تو اچھی ماں نہیں ہے, یا سی سیکشن سے بچہ پیدا کیا اس ماں نے تو تکلیف برداشت نہیں کی ہے, یا تم لوگ تو کیسی مائیں ہوں آج کل کی. یہ بڑا زیادہ شیم کیا جاتا ہے. اور پوسٹ پارٹم, میں تو کہتی ہوں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بچہ پیدا کیا اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے, اس کی سوسائٹی کی باتیں, ایکسپیکٹیشنز اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ سی سیکشن والی باتیں جو ساری ہیں کہ یہ کمزور ہوتی ہیں مائیں, یہ اچھی مائیں نہیں ہیں, انہوں نے تکلیف برداشت کر کے بچہ پیدا نہیں کیا, کیا ہے یہ سب؟ اب تھوڑا سا عوام ایجوکیٹ تو ہو گئے ہیں اس کے بارے میں. وہ تو خود گاؤں کی عورتیں آ کے آ رہی تھیں, ڈاکٹر صاحب آپریشن کرو, بچہ کڈو. اچھا, ہاں ساری کڑی نہیں برداشت کر رہی, کر دے ہوئے دا آپریشن. اس قسم کا اب ایکسیپٹنس جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو پوسٹ نیٹل بلوز ہیں یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے, یہ فوراً پوسٹ نیٹل نہیں شروع ہوتا. یہ شروع ہوتا ہے رخصتی کے وقت سے لے کے, منگنی کے وقت سے لے کے, اور وہ جو ڈپریشنز اس کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں. ایک تو اس کو اپنی ہستی بستی کیاری میں سے پودے کو اٹھا کے آپ نے اکھیڑ کے ایک اور
क्यारी में लगा दिया اور نہ آپ اس کو پانی ڈال رہے ہیں نہ آپ اس کو دھوپ دے رہے ہیں, تو وہ بیچارہ پودا جو ہے وہ اپنی ریزیلینس سے ہی تھوڑا سا آگے چلتا ہے. وہ ڈپریشنس ہیں. آئی مین یو آر تھرون آؤٹ آف اے ہاؤس جہاں پہ کہ آپ نے ساری عمر گزاری ہے اور اچانک وہ گھر آپ کا نہیں رہا. جس گھر میں آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کا نہیں ہے, ادھر بھی دھتکارا مل رہا ہے آپ کو ہر طرف سے. یہ تو ٹرو ہے لو سوشیو اکنامک, جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں تو ٹرو ہے ہی ہے. ہائیسٹ لیول آف کنسلٹنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ہائیسٹ لیول آف کنسلٹ, ان میں جیلسی شروع ہو جاتی ہے, اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف لوور سوشو اکنامک گروپ میں نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو میں کہتی ہوں بہت زیادہ کہ جو عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے اور ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے تاکہ وہ یوں نہ ہاتھ رکھیں, مانگے نہ کسی سے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ تو غلط استعمال ہو رہا ہے. وہ پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہے, گورنمنٹ جاب لیتی ہے, اس کے اندر اس کو تنخواہ ملنی شروع ہوتی ہے, تو یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لڑکے والے کہ کوئی کماؤ لڑکی ڈھونڈے. True that. ہم سمجھتے تھے کہ یہ کماؤ لڑکیاں اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ شاید اس کی قابلیت سے امپریسڈ ہیں, کہ شاید وہ ایک گرومڈ لڑکی ہے اور وہ سلجھی ہوئی لڑکی ہے. نو, 99% لڑکے اور ان کے گھر والے اس کی دولت پہ نظر ہوتی ہے. آج کل تو کیونکہ شادی کے فوراً بعد وہ بینک اکاؤنٹ میاں کا ہوتا ہے جس میں اس کی تنخواہ آ رہی ہو. یہ بات میں اتنی زیادہ لوگوں کو بتا چکی ہوں, لیکن لوگوں کو لگتا ہے اچھا بیوی کی سیلری ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں, کیا یہ ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار مینشننگ دیٹ. ایسے ہی ہوتا ہے. اور آج کل ساسیں کیا کر رہی ہیں, ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو ہمارے بیٹے کا ہاتھ پٹائے, جو اپنے بوجھ کے ساتھ یا ہمارے بیٹے کی ہیلپ کرنے کے ساتھ ہمیں بھی ماں باپ سمجھے, ہمارا بھی خرچہ اٹھائے. اور کئی ساسیں تو ایسی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسی بہو چاہیے کہ اگر ہمارا بیٹا نہیں بھی کام کر رہا نا تو ہمارے گھر کا دال دلیا چلتا رہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی کین ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیز تھنگس, کیونکہ ہر گائنیکالوجسٹ اس طرح سے سوشل ایشوز پہ بات نہیں کر سکتی جس طرح سے آپ کرتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ڈیکیڈ لگے گا, میں نے یہ اٹھایا ہے سارا ٹاپک, تو ابھی تو کئی سال لگیں گے اس کو چینج ہوتے. اب ہلکی پھلکی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اب بات میں نے باپوں کو کی ہے جو بچیوں کو رخصت کرتے ہیں, اپنے داماد کو بٹھائیں, اس کو کہیں کہ میں نے اس کو پڑھایا ہے, میں نے اس کو پالا ہے, یہ میں نے اس کو اپنے لیے کمائی کے لیے دیا ہے. شریعت اگر عورت کما رہی ہے تو اس کا نان نفقہ پھر بھی تمہارے ذمہ ہے. اگر یہ اپنی مرضی سے تمہیں ہیلپ کرے گی تم اس کا شکریہ ادا کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹیز میں شامل نہیں کیا. اور اگر تم اس پہ اعتراض ہے تمہیں کہ یہ نوکری کرے تو ابھی رشتہ توڑ دو. میں اس کو ویسا لڑکا لے کے دوں گا جو اجازت دے گا خوشی سے کہ تم جاب بھی کرو اور یہ دولت بھی تم اپنے پاس ہی رکھو. اور پھر گھر آ کے جب دونوں آئیں گے اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ کنٹریبیوٹ کر دے. وہ کچھ وہ کرتی ہے کنٹریبیوٹ, کیسے نہیں کرے گی؟ اپنے بچے کے لیے کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے وہ خریدے گی, وہ کھانے پینے کی چیزیں لائے گی اور چیزیں لائے گی. اس کے پاس پیسے ہیں تو اپنے بچوں پہ نہیں خرچے گی بھلا. لیکن پورے گھر کی ذمہ داری اور اس کا اپنا نان نفقہ بھی خاوند کے ذمہ ہے, اگر ایون اف شی از ارننگ مور. اور پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر آپ اتنی محبت دے رہے ہیں, وہ تو اپنی جان بھی نکال کے دے رہے گی. ایک محبت کا لفظ جو ہے وہ تو ایک اپنی جان بھی قربان کر دے گی. لیکن اس سے پہلے یہ لڑکوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک یونٹ بنا ہے ایک لڑکی سے اور ایک لڑکے سے, اس کی ذمہ داریاں, اس کا سب کچھ ایکولی ڈیوائڈ ہونا ہے. یہ نہیں ہونا کہ وہ بھی کام کر کے آئی ہے اور وہ بھی کام کر کے آیا اور وہ پسار کے لیٹ گیا کہ اب یہ کھانا رکھے گی اور میں کھانا کھا کے سو جاؤں گا, پھر یہ بچوں کو بھی دیکھے گی, پڑھائے گی, ٹیوشن لے کے جائے گی اور فلاں. وہ ڈرائیور بھی ہے, وہ کارپینٹر بھی ہے, وہ گارڈنر بھی ہے, وہ خانسامہ بھی ہے, وہ بیوی بھی ہے. کیا ہے وہ؟ اینڈ یو, اٹس یور ہاؤس, وہ تمہارے گھر مہمان آئی ہے, تم اس کو لے کے آئے ہو اور تم بیٹھے ہوئے ہو بادشاہ بن کے اور اس کو نوکرانی بنایا ہوا تم نے. بالکل. اور ہم کہتے ہیں بس
پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا, بچہ پیدا کیا تو یہ ڈرامے پوسٹ پارٹم ڈپریشن, میں نے ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی, آغا خان کے کچھ ڈاکٹرز آئے تھے, کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کی وہ میٹنگ تھی, ہمیں ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ دی جا رہی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مور دین 90 to 95% آف پاکستانی ویمن جو ہیں, پاکستان کی عورتیں 90 سے 95% ڈپریشن کا شکار ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اور ڈپریشن صرف یہ نہیں کہ وہ روتے ہی رہیں یا نیند نہ آئے یا کچھ ہو, ڈپریشن مختلف طریقوں سے باہر آتا ہے. پٹھے کام نہیں کر رہے, گردن کھنچ گئی, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, دل کا عارضہ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو اور طریقوں سے وہ ڈپریشن جو ہے وہ باہر آتا ہے. تو اس لیے اس کے سامنے اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا نا. بالکل اس چیز کا, اس کے ایموشنل, اس کا سائیکولوجیکل سٹیٹس کا تو بہت دور کی بات ہے کہ باری آئے گی, اس سے تو ہانڈی چھپا لی جاتی ہے. میری ایک کنسلٹنٹ فرینڈ ہے, وہ بتاتی تھی کہ یعنی اتنا کماتی ہے وہ, اور کھانے کی میز پہ کہتی ہے ڈونگا نا وہ گوشت کا میرے پاس پڑا ہوا تھا, تو میں نے تھوڑا سا پہلے ڈال لیا ہوا تھا. تو جب ساس نے دیکھا کہ اب اس کی پلیٹ خالی ہونے لگی ہے اور یہ شاید اور ڈالے گی, تو ڈونگا اٹھا کے اس کی ریچ سے دور رکھ دیا اپنے بیٹے کے پاس. ایسا ہی ہے, ہم لوگ تو ایک چکن کی بوٹی اور لیگ پیس کے اوپر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز نہیں دیکھتے. میں نے ایک ریل بنائی کہ یہی کہ لیگ پیس جو ہے یا اچھی جو پیس ہے وہ بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے, تو اس میں کئی بیٹے آ کے کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, تو یہ تو ہمارا حق ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ. ہم نے سوسائٹی کو چیزیں ہی ایسی سکھا دی ہیں کہ اب وہ نہیں کرتی. پوسٹ پارٹم ڈپریشن اٹ سیلف ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ آپ اب ہمارے پاس آتی رہیں گی تو اس پہ ہم ضرور ڈسکشن کریں گے. سی سیکشن والی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ رہ گئی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ خاندان والے ہی کہتے ہیں کہ ہماری بچی سے برداشت نہیں ہو رہا تو آپ سی سیکشن کر دیں, تو کیا ریزنس ہیں؟ بایولوجیکل کتنے ریزنس ہیں, اور پین بیئرنگ ریزنس کتنے ہیں, کتنے % ہیں کہ سی سیکشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے؟ بیٹے یہ ایپیڈیورل ایک اینستھیزیا ہے جو کہ پین فری کر دیتا ہے پیشنٹ کو لیبر میں. اچھا. لیکن پشنگ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. وہ مسلز جو ہیں وہ کیونکہ پیرالائز تھوڑے سے ہوتے ہیں, تو لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پبلک سیکٹر میں تو نہیں یہ ہو سکتا, ہر ایک کو ایپیڈیورل تو نہیں لگ سکتا. ہم پھر انجیکشن پہ اور ڈرپس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پین ریلیو کر دیں. تو اگر ایپیڈیورل لگا ہوا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو 80% پین ریلیو ہو جاتی ہے, 20% پھر بھی رہتی ہے. لیکن جو ویسے ہی ڈیلیور کر رہی ہیں وہ تو پھر ایگزاسٹ ہو جائیں گی نا, اتنی شدید درد ہوتی ہے. When I experienced the labor pain for the first time, میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں کہ میں نے زندگی میں جو سب سے زیادہ پین کبھی برداشت کی تھی, اس کو کوئی 2000 ٹائمز آپ ملٹیپلائی کر لیں تو وہ لیبر پین ہوتی ہے. اور وہ سب سے زیادہ پین کیا تھی آپ نے جو برداشت کی تھی لیبر پین کے علاوہ؟ کوئی انٹسٹائن کا کولک ہوگا, کوئی برداشت کیا ہوگا بڑی سیویئر بچپن میں. لیکن آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے جنت کیوں دی ہے عورت کو. اس وقت پتہ لگا کہ یہ اتنی سیویئر پین ہوتی ہے, یہ اتنی سیویئر ہوتی ہے. بیکاز وین مائی فرسٹ لیبر واز دیئر تو ایپیڈیورل کا اتنا رواج نہیں تھا, اور ہم تھے بھی بڑے وہ ریزیلینٹ ٹائپ کے, ہمت والے کہ نہیں جی نہیں, ہم نے تو اور عورتیں ایسے کر لیتی ہیں تو چلیں ہم بھی. مگر اٹ از دا ورسٹ پین, اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ کتنی شدید ہوتی ہے. کچھ فیلنگس آپ بیان کر پائیں گی اس ٹائم کی, یا کچھ درد کی انتہا کیا تھی وہ؟ دل کرتا تھا واپس ہو جائے سب کچھ, لیکن یو آر ان اٹ. اب وہ نہ واپسی کا رستہ ہوتا ہے نہ کچھ, یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. اچھا. واپسی کا تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ایپیڈیورل سے 80% ریلیو ہو جاتا ہے, وہ تو ایک تحفہ ہے عورتوں کے لیے. اور پھر نارمل ڈیلیوریز جو ہیں وہ میٹرنل ایگزاسشن سے کئی دفعہ ہم سیزیرین کرتے ہیں, میٹرنل ایگزاسشن ایپیڈیورل سے نہیں ہوتی. اچھا 5 سے 10 ایسے ریزنس بتا دیں جس کی وجہ سے سی سیکشن ہوتے ہیں, بس لسٹ ڈاؤن کر دیں تاکہ ہماری عوام کو پتہ لگ جائے, کیونکہ ان لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. دیکھیں جب میرے سے کوئی پیشنٹ پوچھتی ہے نا, میں بہت پیار سے اور محبت سے دیکھتی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں ہر فون خود اٹھاتی ہوں پیشنٹ کا,
میرے سے پیشنٹ، میرے 100 پیشنٹ بھی ہیں نا، تو وہ ان سے میں ایک فون کال اوے ہوں. آدھی رات ہو دن ہو کوئی ہو، میرے اور میرے پیشنٹ کے بیچ میں اسسٹنٹ نہیں ہوتا. تو جب یہ میرے سے پوچھتی ہیں نا کہ میڈم یہ نارمل ڈلیوری کی طرف جا رہا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ لاسٹ پین لینے تک بھی میں آپ کو پرومس نہیں کر سکتی کہ یہ نارمل ڈلیوری ہو جائے گی. اینی تھنگ کین ہیپن، اینی تھنگ کین ہیپن. آپ کا بلڈ پریشر اسپائک کر سکتا ہے، آپ کو پلمری ایمبولزم ہو سکتا ہے، آپ کے بچے کی دل کی دھڑکن ایک دم گر سکتی ہے، آپ کی آنول پھٹ سکتی ہے، آپ کو ایمنیوٹک ایمبولزم ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. پریویس سیزیرین کا یوٹرس پھٹ سکتا ہے اگر ہم اس کو نارمل ڈلیوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا اینی تھنگ کین ہیپن. تو اس لیے لاسٹ پین لینے تک، بچے کے ڈلیور ہونے تک میں آپ کو پرومس نہیں کر سکتی کہ یہ نارمل ڈلیور ہوگا یا سیزیرین ہوگا. تو اس لیے کوئی بھی ریزن تو ایمرجنسی میں ڈیولپ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس الیکٹیو ریزنز ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے سیزیرین ہی کرنا ہے. نمبر 1 پریویس 2 سیزیرین. کچھ لوگ پریویس 1 سیزیرین پہ نارمل ڈلیوری کی کوشش کرتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو، اسکار ویک ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت رسکی ہے. ٹھیک ہے. 2 سیزیرین اگر ہو جائیں تو وہ اسکار پھٹ سکتا ہے، تو اس لیے 2 3 4 سیزیرین کے بعد تو سیزیرین ہی ہونا ہے. پھر آمل جو ہے نا، ہوتا یوں ہے کہ ایسے بیج لڑکتا ہوا آتا ہے اور کسی بھی جگہ اٹیچ ہو جائے گا یوٹرس کے. ماں سیدھی لیٹی ہوئی ہے تو وہ پچھلی دیوار پہ لگ جائے گا، کھڑی ہوئی ہے تو وہ ذرا نیچے لگ جائے گا. کسی کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ پلیسنٹل سائٹ کیا ہوگی. اگر یوٹرس کے ماؤتھ پہ پلیسنٹا لگا ہوا ہے تو پھر تو اسٹریٹ اوے سیزیرین ہی ہے، کیونکہ اس نے تو گزرنے ہی نہیں دینا بچے کو. بچے کا ہیڈ بڑا ہے، ماں کا پیلوس چھوٹا ہے، تب بھی بچے نے نہیں گزر سکنا. یہ ہمیں لاسٹ سٹیجز آف لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ سنک کرتا ہے ہیڈ تھوڑا سا نیچے 36 ویکس پہ انگیج ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ پھر اوپر سے یوٹرس خالی ہوتا ہے، ہمیں سائنز ہوتے ہیں. آبسٹیٹرکس اتنا بڑا وسیع وہ ہے، فزکس ہے کہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے. ایک پراپر روٹیشن ہوتی ہے بچے کی، فلیکشن ہوتی ہے، ایکسٹینشن ہوتی ہے، پھر جا کے وہ ایک پراپر ایک میکنزم ہے جس سے بچہ ڈلیور ہوتا ہے. اور ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ، ہمیں اسٹیشنز ہوتے ہیں، ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں کہ اس اسٹیشن سے نیچے ہے یا کس اسٹیشن سے نیچے ہے. ہمیں پہلے سے پریڈکشن. پھر لائکر کا کلر اگر پوٹی کر لیا اور وہ گرین آ رہا ہے پانی کا کلر، تو ہم فوراً سیزیرین کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ پوٹی اس وقت کرتا ہے جب اس کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے بچے کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. اور موٹی موٹی چیزیں تو یہی میں نے آپ کو بتا دی. ہیڈ بڑا ہے، الٹا ہے بچہ، پرائمی بریچ پہلا جو بچہ ہے اور الٹا ہے، وہ تو ہم کبھی بھی نارمل ڈلیور نہیں کرتے، کیونکہ پیلوس تو چیک ہی نہیں ہوا ہوا. وہ جو بریچ ہے وہ پتلا ہے، وہ گزر جائے گا، ہیڈ تو پھنس جائے گا. اور ہم نے دیکھے ہوئے لٹکے ہوئے بچے گاؤں سے آ رہے ہوتے ہیں ڈیڈ، ہمیں پھر اوپر سے ڈی کیپیٹیٹ کر کے نیچے سے باڈی، اوپر سے ہیڈ نکالنا پڑتا ہے. یعنی اتنے بھیانک قسم کی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے بازو توڑ کے بھیج دیا کھینچ کے دائی نے، اور کسی نے کچھ کر کے بھیج دیا، کسی نے ڈی این سی کرتے وقت یوٹرس پھاڑ کے وہاں سے انتڑی کو کاٹتی جا رہی ہے کہ یہ تو بچے کے ٹکڑے ہیں، شاید آدھی آدھی انتڑیاں کاٹ کے بھیجی ہوتی ہیں. آپ کو کیا پتا ہم کیا کیا ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ. اور موت کے منہ میں جاتی ہیں عورتیں. یہ کویکری جو ہے، ہماری حکومت کویکری کے بارے میں کچھ نہیں کری. اتنی عورتیں مرتی ہیں، اتنی عورتیں مرتی ہیں کویکری سے کہ آپ کی سوچ ہے. ڈاکٹر ساتھ لکھا ہوا ہے، پتہ کرو تو وہ نرس بھی نہیں ہوتی. جو چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی کلینکس بنائی ہوئی ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ کلینکس کی نرسز، یا وہ تو اپنے گاؤں میں اپنے ایریے کی ٹاپ گائنیکالوجسٹ بنی ہوئی ہیں. ٹاپ گائنیکالوجسٹ اور ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، وہ آس پاس کے لوگوں کو رشوت دے کے تو ان کو چپ کرا دیتے ہیں. اب تو بڑے ڈراماز میں بھی یہ چیز پرومیننٹ ہوئی ہے. 1-2 ڈراماز مجھے یاد ہیں، اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ
اس طرح سے ہو رہا ہے کہ نرس وغیرہ نے اپنا کلینک کھولا ہوا ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور چیزیں کتنی سویر ہو گئیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہماری رہ گئی ہے, پچھلے ٹاپک میں ہی ہماری پھنس گئی تھی, ایپیڈیورل, کہ وہ ایسی کمر درد کر دیتا ہے کہ بس اس کے بعد تو عورت جھک نہیں سکتی, یہ ہے وہ ہے, اور پریگنینسی ڈلیوری کے بعد ساری کمر درد اس ایپیڈیورل کی ہے. کیا ہے یہ متھ یا ریالٹی, پلیز بتائیے گا. بیٹے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہیومن ایرر تو آتا ہے, ہیومنز لگاتے ہیں نا, ہم روبوٹس تو نہیں ہیں. اور ابھی میری بیٹی امریکہ میں اس کو ایپیڈیورل لگا ہے. اچھا. اور امریکن ڈاکٹر سے اس کا CSF لیک ہوا ہے. اچھا. اور اتنا لیک ہوا کہ اس کی لیگز کو پرابلم ہونی شروع ہو گئی, بٹ الحمدللہ اٹ ہیلڈ. تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ وہاں کے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے, ٹاپ ناچ ڈاکٹرز, ٹاپ ناچ ہاسپٹل, اور اس کو کمپلیکیشن ہوئی ہے. تو یہاں تو ہم ڈنڈا پکڑ کے ڈاکٹر کو مارنے لگ پڑتے ہیں. ہیومن ایرر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. سیکنڈلی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی اسپائن ایسے ٹیڑھی ہے یا ایک طرف کو ہوئی بھی ہے, ڈاکٹر نے لگایا ہے لیکن اس کو 2-3 پرک کرنے پڑے ہیں. یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا, یہ تھاؤزنڈس میں کوئی 1 یا 2 کو ہو سکتا ہے کمپلیکیشن. ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایک کوئی ایپیڈیورل لگانے سے ایسے ہو جاتا ہے. ہماری ڈاکٹرز ہیں, میری جو میرے کلینک پہ آتی ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اتنی قابل ہیں, ایسے ملائی کی طرح وہ لگاتی ہیں اور پانی میں جیسے کوئی تیر کے نکل گیا. تو اس طرح بڑے قابل ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن ان سے بھی کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں ٹاپ کنسلٹنٹ تھا جس سے وہ CSF لیک ہوا. تو یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہیومن ایرر نہ ہو. ہماری صبح کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہم اتنا زیادہ غصے سے اور گراسلی ہم ان ڈاکٹرز کو ڈیل کرتے ہیں جن سے کوئی ایرر ہوتا ہے. پھر ہم ایوری منتھ کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ یہ ایرر ہوا کیوں, کیسے ہوا, کیوں ہوا. زیادہ تر یہ پیشنٹس جب لیٹ اپنے مریض کو لے کے آتے ہیں, پیشنٹ کے ریلیٹیوز, تو تب یہ کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں تو آتے ہی بگڑے ہوئے کیسز ہیں, یوٹرس پھٹے ہوئے, بچہ اندر مرا ہوا, 5 ہیموگلوبن کے ساتھ, 4 ہیموگلوبن کے ساتھ. پھر وہ ہم ڈاکٹر ان کو سنبھال بھی رہے ہوتے ہیں, ساتھ بلڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں بلڈ بینک جا کے, جو ریئر بلڈ گروپس ہیں. آپ کو کیا پتا ڈاکٹر آپ کے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں وہاں پہ. اسپیشلی گائنی وارڈ میں تو ایسے زندگیاں بچائی جاتی ہیں کہ بس آپ گزاریں. میں تو سب کو دعوت دیتی ہوں کہ ایک دن تو گزاریں پبلک لیبر روم میں, پبلک سیکٹر کے ہسپتال کے لیبر روم میں آ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہو. نہیں, ضرورت ہے, بیکاز اینڈ دین آئی تھنک آئی شوڈ میک ویڈیوز آن دیٹ ایز ویل, کیونکہ بہت زیادہ مسکنسیپشن. اور پھر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اب 100 ڈلیوریز اگر ہو رہی ہیں ڈیورنگ 24 آورس, اسٹرلائز چیزیں ہی نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر بیچارے انسٹرومنٹ بھی ابال رہے ہیں وہاں پہ. کہاں سے اسٹرلائزڈ چیزیں لائیں ہم, وہاں پہ نہیں ہوتی, اویلیبل ہی نہیں ہوتی. ایک ڈلیور ہوا ہے, وہی انسٹرومنٹ دوسرے کے لیے یوز ہونے ہیں, اس کو پھر اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اس کو بوائل کر لیں. بس اللہ بہتری لائے. آپ کبھی آ کے تو دیکھیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. کچھ پبلک ہاسپٹلز ہیں جو ویل اکوپڈ ہوں گے, ان کے پاس سرپلس یہ سارا سامان ہوگا, لیکن بوجھ بہت زیادہ ہے نا, پیشنٹس بہت زیادہ ہیں. آئی وش کہ چیزیں بہتر ہوں, اور آئی ایم سو تھینکفل کہ وہ جو ساری متس تھیں, جو ساری مسکنسیپشنس تھیں, آپ نے دور کی. اور کئی تو قصے سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور پلیز ڈاکٹروں کو مارنے سے گریز کریں. اچھا ایک اور رواج شروع ہو گیا, بتائیں. ڈاکٹرز جو ہے نا, جو کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں لائرز کے لیے. اچھا, آپ صحیح بھی علاج کریں گے نا, وہ کیس کر دیں گے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے تو لگنے ہی نہیں, انہوں نے تو خود ہی کیس کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اور ایک وقت آئے گا جب ڈاکٹر لائرز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. ارے, کیونکہ میں نے ایسے کیا تھا. اچھا. میں نے ایک پروسیجر ہے ہسٹروسکوپی, شاید ان دنوں میں ہی کرتی تھی ادھر, اور کوئی نہیں کرتا تھا. تو ایک لائر تھا, کوئی پتہ نہیں بار کا وہ کچھ سیکٹری تھا, تو اس کی بھابھی کو میں نے
4.5 گھنٹے آپریٹ کر کے اس کا کسی ڈاکٹر نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا. اس کو میں بہت لمبی سرجریز کرتی ہوں, کریکٹیو سرجریز جو ہیں, اس کو میں نے صحیح کیا. اور 5 آورس کی سرجری کے بعد میں نے اس کو جا کے بتایا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ٹیوبیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن تھوڑا چانس ہے پریگننسی کا, اور ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنا پڑے. اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو میں نے جو پیسے دیے ہیں اب میں یہ ڈاکٹر سے نکلواؤں کیسے. اچھا. اس نے مطلب اب یہ رول بن چکا ہے کہ آپ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے علاوہ آپ ڈاکٹر کو کسی چیز پہ آپ وہیں کیس ڈاکٹر پہ کر سکتے ہیں, عام عدالت میں نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اس نے کیا کیا, ایک جج کو ساتھ میں لایا. جج نے اس نے میرے پریسکرپشن پہ کاغذ رکھ کے ہاتھ سے لکھ کے کچھ میرے سائن کر کے اور فوٹو کاپی کر کے, اور وہ جج صاحب نے اس پہ فیصلہ دے دیا, FIR کاٹ دی میرے خلاف. اب میرے کلینک کے باہر وہ پولیس کی وین آ گئی. مطلب میں اتنی رسپیکٹیبل ایک ڈاکٹر ہوں, میں نے آدھی رات تک اس کو آپریٹ کیا ہے, آپ کی بھابھی بہتر ہو جائے اس کے لیے. میں آدھے گھنٹے میں آ کے کہہ دیتی میں نے ٹیوبیں ٹھیک کر دی ہیں, تو مجھے کون پکڑ لیتا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مریض کے ساتھ سچ بولنا بھی گناہ بن جاتا ہے. تو میں نے وہ پولیس آ گئی. اب ظاہر ہے میری بھی بہت پہنچ ہے اس لیول پہ, تو میں بھی پہنچی ہوئی ہوں کہ آئی ٹیکلڈ اٹ. ٹھیک ہے, وہ تو چلے گئے واپس. پھر میں نے کیا کیا, اچھا اس نے جب کیس کر دیا نا, تو پہلے کہنے لگا مجھے 5 لاکھ دیں تو میں کیس واپس لوں گا. تو مائی ہسبینڈ سیڈ کہ میں کیا کروں, میں ڈیل کروں اس کے ساتھ. میں نے کہا نو وے, میں نے ڈیل کیوں کرنی ہے, یہ تو میں نے تو بڑا آنیسٹلی اس کا آپریشن کیا ہے, میں نے ڈیل کیوں کرنی ہے. میں نے کہا اس کو کر لے جو کرنا ہے, میں اللہ کے آگے بھی سرخ رہوں اور میں اپنے آپ, میرا ضمیر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی کر لینے دیں اس کو جو کرتا ہے. کرتے کرتے 50,000 پہ آ گیا کہ چلیں ڈاکٹر صاحب 50,000 ہی دے دیں تو میں کیس واپس لے لیتا ہوں. وہ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی نہیں, میں کیوں دوں اس کو 50,000, میں نے نہیں دینے, سوری, کر لے جو اس نے جو کرنا ہے. میں نے سائملٹینیسلی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں مریض پہ کیس کر دیا. دیکھیں ڈاکٹرز بہت مصروف ہوتے ہیں, ان کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا. یہ سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے نا کہ یہ ڈاکٹر اپنی عزت بچاتے ہیں کہ پبلک میں نہ آ جائے, کیونکہ اس کو ڈی فیم کر کے پیسے کماتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈی فیم کرو, جو مرضی کرو, میں نے صحیح کیا ہے, میں نے اس کے اوپر کیس کر دیا. اچھا. جب کیونکہ آئی ایم ڈیولی ٹرینڈ, میرے پاس IVF کی بھی ٹریننگ کے سارے سرٹیفکیٹس ہیں, میں ڈیولی ٹرینڈ ہوں, میرے پاس کوئی چھپانے کے لیے چیز نہیں ہے. تو میں نے جب PHC میں یہ کیس کیا تو مجھے صبح ڈیلی جانا پڑتا تھا, 8 بجے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. میں نے کسی نے مجھے مشورہ دیا یار 50,000 روپیہ دو, کس مصیبت میں پڑی ہوئی. میں نے کہا نو, میں نے یہ اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط کیا اس نے. میں جاتی تھی ادھر کیس اٹینڈ کرتی تھی, وہ لوگ آتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کی وہ جھوٹے کاغذ لگے ہوئے تھے سارے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ 3 سٹنگز میں وہ میرے حق میں کیس ہو گیا اور ان کے خلاف FIR ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک میٹنگ کال کی, ڈاکٹرز کی میٹنگ تھی, میں نے اس میں بتایا کہ یہ اس طرح ہوا ہے. Everybody started coming up on the stage اور telling me کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, ہم نے تو پیسے دے دیے, ہم نے تو اندر دا ٹیبل ڈیل کر لی, ہم نے تو ایسے کر لیا. تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ فار اسپیکنگ آن دس ایشو ایز ویل, اینڈ آئی ایم شیور وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ڈاکٹرس کو مس ٹریٹ کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں ان کی سافٹنس کا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کرے. اینڈ آئی فیل لائک بہت سی دعائیں آپ کے لیے کہ آپ اس طرح کے ٹاپکس لے کے آتی ہیں اور ہمیں اویئر کرتی ہیں. اور میں نے اسٹینڈ لیا, آئی واز the only one who took this stand. میں نے کہا کہ نہیں, میں نے صحیح کیا ہے, میں کیوں ڈروں, میں اس کو کرنے دو جو کرے. وہ بار کا سیکٹری تھا کہ پریزیڈنٹ تھا. میں نے کہا ہوتا ہوگا اپنے طرف, میں آئی ایم رائٹ, سو میں کیوں ڈروں. تو یہ زیادہ تر ڈاکٹرز کرتے صحیح. آپ یقین کریں وہاں پہ کارڈیک یونٹ میں
ایک لائر صاحب آئے, ان کا پورے وارڈ نے, پورے کنسلٹنٹس نے ان کو لک آفٹر کیا, ٹریٹ کیا, اور وہ جانے کے بعد, ٹھیک ہونے کے بعد اس نے ڈاکٹروں پہ کیس کر دیا. اور یہ وہ وقت قریب ہے جب لائرس کو اور 2-4 اور ہیں میری, تو وہ جو وہ ہے نا, ایک بھرتے ہیں پیشنٹس آ کے ایک کویسچنئر, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ڈو یو ہیو اے لائر سبلنگ, یا کوئی یا آپ کا ڈاکٹر رشتے دار ہے, یا پولیس میں کوئی ہے, یا جج ہے کوئی, وہ سارا بھر کے تو پھر میرے کلینک میں آتے ہیں. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس اس لیول کے لوگ. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. اور پھر اس شہر میں نے ججز اور لائرز کے پیشنٹس لینے چھوڑ دیے. اور میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے اچھی بھی لگتی تھی وہ بہت, انہوں نے کہا منتیں کی اس نے, ڈاکٹر صاحب میرا آپریشن کر دیں, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں نے کہا جاؤ اس کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ڈاکٹر سمینا میرا آپریشن کیوں نہیں کر رہی. میں نے کہا میں نے تو نہیں کرنا, سوری, اس کو جا کے بتاؤ. پھر I can feel وہ چھوٹی سی پین میں دیکھ رہی ہوں آپ کے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ جج جس نے FIR کاٹی وہ بھی ملا ہوا تھا ساتھ. اچھا, اس کو میں نے پیغام بھجوایا کسی کے ہاتھ. میں نے کہا میں دنیا میں ہر ایک کو معاف کر کے جاؤں گی, میں تمہیں نہیں معاف کروں گی. اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت والے دن میں تمہیں اس طرح نہ ملوں, مرنے سے پہلے میرے پاس آ جاؤ اور مجھ سے معافی مانگ لو, میں اسی وقت معاف کر دوں. معافی مانگی نہیں, پیغام پہنچ گیا تھا, کیونکہ آئی میڈ شیور. میرے پاس ایک جج صاحب آئے اپنی وائف کو لے کے, بڑا سا پالپ تھا اور ہسٹروسکوپک پالپ نکالنا میں کرتی ہوں یہ کام. میں نے کہا جی سوری, میں نے آپ کی مسز کو نہیں آپریٹ کرنا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی یہ وجہ ہے. اور اچھا وہ تو اپنا بچہ ہے, وہ تو گھر آتا ہے ہمارے, وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں نے کہا چلیں آپ کے گھر آتا ہے نا, میرا ایک کام کریں, میرا یہ پیغام اس کو دے دیں کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا, میں نے ساروں کو معاف کر دینا ہے, جس نے بھی زیادتی میرے ساتھ کی ہے, کچھ بھی کیا میں نے معاف کرنا ہے, میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا, کیونکہ اللہ کے بعد تم فیصلے دے رہے ہو دنیا میں. اللہ نے تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری دی ہے اور تم اس طرح کے فیصلے دے رہے ہو. اور اگر تم نے یہ غلط کیا ہے اور میں تمہیں قیامت آنے سے پہلے, تمہاری موت سے پہلے یا میری موت سے پہلے, تمہارے پاس موقع ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو. آپ نے کہی, ہاں میں اس پہ تھوڑی سی اسپیچ لیس ہو گئی ہوں, لیکن آئی کین فیل دا پین کہ کیا ہوا ہوگا, کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں آپ سب کو معاف کر دو. اچھا, پھر وہ جب FIR کٹی نا اور وہ پولیس آ گئی, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ بھی آ گئے, چینل والے بھی آ گئے, میں باہر نکلی وہ چینل والے بھی مووی بنانے آ گئے. آپ دیکھو تو صحیح ہے ہماری دنیا جا کہاں رہی ہے, ہمارا ملک جا کہاں رہا ہے. آئی وش, ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ساری متس بھی ٹھیک ہوں, لوگ ڈاکٹروں کی عزت کرنا سیکھیں, اور آپ جیسے لوگ جو ایکچولی میں سوسائٹی کے ساتھ اتنے آنیسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے کہ ان کے ساتھ اچھا کریں. اچھا ڈاکٹر سمینہ حق, ایک سوسائٹی کا پینڈمک, ایک ریڈ لائٹ ٹاپک کہہ لیں آپ, یا ہمارے معاشرے کا المیہ. میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر میں ریلیشن شپ کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ نہ ہوتی تو مجھے نہ پتا ہوتا کہ ہماری سوسائٹی میں زنا کتنا عام ہے. پری میریٹل سیکشل ریلیشن شپس آر سو مچ کامن. ٹھیک ہے, وہ سب ریلیشن شپ والے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, دے مائٹ بی ایکسپیکٹنگ, اور ایبورشن کی ریکویسٹ لے کے. تو کیا یہ بہت کامن ہے آپ کی پریکٹس میں یہ چیز کہ ایبورشن کی ریکویسٹ بہت زیادہ آتی ہے بیکاز دے آر انٹو پری میریٹل ریلیشن شپ؟ بیٹے, ایک کنسلٹنٹ کی ایک ریپوٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے. جب میں ینگ تھی تو میرے پاس لوگ ریکویسٹ لے کے ضرور آتے تھے, لیکن میں بلنٹلی ان کو کہتی تھی کہ نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ میں نے کبھی کرنی ہے. تو اس لیے میرا ایک ریپوٹیشن تھی کہ آئی ڈونٹ ڈو ایلیگل ابارشنس, تو میرے پاس نہیں آتے, ان کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں کرنی. اگر میاں آتا ہے کہ جی میری لیگل اولاد ہے لیکن میرے پاس بہت سی بیٹیاں ہیں اور میں نہیں سکت رکھتا ان کو پالنے کی, تو ہو سکتا ہے پھر بیٹی ہو جائے اور آپ اس کو ابورٹ کر دیں. ان کو بھی میں کاؤنسل کر کے
تو میں کہتی ہوں اچھا میں تمہاری مفت ڈلیوری کر دوں, ٹھیک ہے, تو تم مجھے اس کو آگے جانے دو. یا تم اگر کسی کو دینا چاہتے ہو یہ بچہ, جو چائلڈ لیس کپلز ہیں, تو تم دیکھ لو اف یو وانٹ ٹو, تو میں اس کا سارا خرچہ بھی برداشت کروں گی, فری ڈلیوری کروں گی. اور اس کے بعد تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی گمبھیر ہیں, بہت دکھ دینے والی ہیں. اور یہ جو یہ پری میرٹل ریلیشنز اور پھر پریگننسی اور پھر ابارشنز اور یہ ساری باتیں, بیٹے ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں. اگر ان سب بچوں کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہونا کہ یہ قبر میں جانے کے بعد ہونا کیا ہے, اگر یہ وہ چیزیں یاد رکھیں, یا ان کی ماؤں نے بتایا ہو, یا ان کے محلے کے مولوی صاحب نے بتایا ہو, تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کمٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی سزا اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہماری جنریشن جو ہے یہ بھولی بیٹھی ہے. ان کو دین کسی نے صحیح طرح بتایا ہی نہیں ہے. یہ دین سے اتنی زیادہ دوری ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. تو جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بلکہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکیلے بیٹھے ہوں تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے شرم و حیا لیتا ہے وہ, کیونکہ جب شرم و حیا شیطان دور کر دیتا ہے اس کے بعد تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں. تو وہ جیسے کہ مخلوط میٹنگز, مخلوط تعلیم یہ منع ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, کلاس میں پڑھنا ہی ہے نا, کرسی پہ تو دور ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد اچھا چائے پہ ہی جانا ہے نا, ہوٹل میں ہی جانا ہے, مطلب ہم نے کون سا کوئی, وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ہیو اے کپ آف ٹی. پھر اس کے بعد اچھا گھر میں ہم یہاں لان میں واک ہی کر رہے ہیں نا, گراؤنڈ میں واک ہی تو ایک ایک سٹیپ شیطان جو ہے وہ آگے لے کے آتا ہے. True that. اور پھر کمٹ کراتا ہے. اور یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ جو اس میں سے بچ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک برائی کسی کے سامنے آئی اور وہ آنکھیں بند کر کے اس سے بچ کے گزر گیا, اس کا تو ریوارڈ ہی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت کامن ہو گیا ہے, یو آر رائٹ. لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. میں اپنے کاموں میں بزی تھی بہت زیادہ, میں نے پبلک سیکٹر بھی چھوڑ دیا, پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی. تو میرے پاس ایک ڈاکٹر میرے پاس جاب کرنے کے لیے آئی نا, وہیں پہ ہاؤس جاب کر رہی تھی اور فارغ وقت میں وہ میرے ہیلپ کرتی. ایک دن ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے, تو مجھے کہتی ہے میڈم آپ کس دنیا میں رہتی ہیں. میں نے کوئی بات کی تو مجھے کہتی ہے آپ کس دنیا میں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں آپ اس خول میں رہتی ہیں, آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں. تو میڈیکل کالج میں تو میڈم فرسٹ ایئر میں ہی پیئرز بن جاتے ہیں. میں نے کہا واٹ میڈم آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا بیٹے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو بہت اچھی بچیاں اور اچھے بچے گھروں میں سے آتے ہیں جن کے وہ اتنے لائق ہوتے ہیں, تو میڈیکل کالج میں وہ آتے ہیں نا. لیکن یہ ہر ایک کے لیے ٹرو نہیں ہے, یہ اس کی اوور اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن آف کورس بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں. اٹس ناٹ ایک آپ جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ ایوری بڈی, نو. ہم بھی میڈیکل کالجز میں پڑھے ہیں, پھر ہاؤس جاب کیا ہے جہاں لڑکے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ, یا شاید ہمارے زمانہ جب تھا تو ہمیں دین کی بھی تربیت ہمارے ماں باپ خود دیتے تھے, اور ویلیوز بہت تھیں, ہمارے ٹیچرز اتنا کچھ ہمیں سکھاتے تھے. آئی ڈونٹ نو یہ ویلیوز بدل گئی ہیں یا دین سے دوری ہے یا کیا ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر ایسے جو کیسز ہیں آپ وہ نہیں لیتی, لیکن ایبورشن جو آپ میڈیکل ریزنس کی وجہ سے کرتی ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں, تو ایسی وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کیسز لیتی ہیں, یا اکارڈنگ ٹو اسلام کس حد تک الاؤڈ ہے, یہ پلیز بتائیے گا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں 20 دن کے اندر ابھی روح نہیں آئی ہوتی. کس نے دیکھی ہے روح؟ میرے حساب میں تو وہ انڈا بھی زندہ ہے اور وہ سپرم بھی زندہ ہے, وہ بھی موو کر رہا ہے, انڈا بھی زندہ ہے, وہ الائیو ہے. لیکن چلے
جب سپرم اور ایگ جوائن کر جاتے ہیں اور ایمبریو بننا شروع ہوتا ہے, لائف تو شروع ہو گئی ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک کاپر ٹی رکھ رہے ہیں یا آپ ایک ایمرجنسی پل کھا رہے ہیں تو یہ منی ابارشن آپ کر رہے ہیں, کیونکہ بچے کی پیدائش تو شروع ہو گئی, انڈا اور سپرم تو جوائن کر گیا. صرف بیریئر کانٹراسیپٹیوز جیسے کہ کانڈوم ہے اور جو کہ جیسے کہ پل ہے وہ انڈا نکلنے ہی نہیں دیتی. سو دیر از نو چانس آف اے سپرم اینڈ این ایگ میٹنگ. تو پل اور بیریئر کانٹراسیپٹیوز جو ہیں وہ دین میں اجازت ہے. دوسرے کانٹراسیپٹیوز جیسے آپ ٹیکا لگوا لیں وہ یوٹرس کی لائننگ کو ایسا چینج کر دیتے ہیں کہ اس میں ایمبیڈ نہیں ہو سکتا, تو وہ اگین ایک منی ابارشن ہے. میں تو اس حد تک ابارشنز نہیں کرتی. تو ابارشنز کن کیسز میں کرتے ہیں؟ ان کیسز میں کرتے ہیں جن میں ماں کی جان کو بڑا شدید خطرہ ہو, جیسے ہارٹ فیلئر میں ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ تو پریگننٹ ہے, وہ تو ہارٹ تو فیل ہو جائے گا ٹوٹل, وہ تو مر جائے گی. تو دین وہ ایک ریزن ہے ابارٹ کرنے کا بچے کو. پھر بچہ اتنا ایب نارمل ہے کہ وہ ڈلیوری کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکے گا, جیسے اینکیفیلک ہے, ہیڈ بنا ہی نہیں ہے, یا ہارٹ میں اتنا گراس ڈیفیکٹ ہے, یا گردے بنے ہی نہیں ہیں, ماں کے گردے اس کو زندہ رکھ رہے ہیں, پیدائش کے فوراً بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس طرح کے بچے جو ہیں ان کو ہم ڈلیور کر دیتے ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ یو آر ہیئر, اور میں مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ, دین سے ریلیٹڈ, سوسائٹی کے سارے ایشوز سے ریلیٹڈ میں وہ ہر سوال کر سکتی ہوں, اور الحمدللہ آپ دین کی روشنی میں گائیڈ کر رہی ہیں. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز مجھے بھی بتانی ہے اور میرے وہ سارے لسنرز جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں. ایک ماں جس نے اسکین کروایا اور اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے, یا کوئی ایسا ایشو جو الٹرا ساؤنڈ میں ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ اس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوگی, مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوں گے, وہ کیا ایبارشن کروا سکتی ہے؟ دین کیا کہتا ہے اور آپ کے ایتھکس کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, تھیلاسیمیا کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تھیلاسیمیا میجر اور مائنر. میجر جو ہے وہ تو بچوں کو فوراً ٹرانسفیوژنز اور وہ سارا کچھ لگنا شروع ہوتا ہے, اور ان کی لائف ایکسپیکٹینسی 10 سال سے زیادہ نہیں ہے, 10 یا 12 سال سے. پتہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے. تھیلاسیمیا ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں 13 ہفتے پہ. پلیسینٹل کوریونک ولائی ہم لیتے ہیں اور وہ ہم ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو ٹریٹ ہے یا یہ میجر تھیلاسیمیا ہے. اگر میجر تھیلاسیمیا ہے, کیونکہ اس نے فوت ہو جانا ہے, 10-12 سال لائف ایکسپیکٹینسی ہے, اس کو ہم پھر ابارٹ کر دیتے ہیں. جو ڈاؤن سنڈروم ہے, کیونکہ اس نے ایک اسپیشل چائلڈ ہے اور وہ زندہ رہ سکتا ہے ڈلیوری کے بعد. تو اگر جیسے کہ ایک ڈاؤن سنڈروم بچہ ہوا ہے اور سیکنڈ پھر اگین ڈاؤن سنڈروم ہے, ایک کو وہ کوپ کر رہے ہیں لیکن سیکنڈ پھر ڈاؤن سنڈروم ہے جو کہ ہو سکتا ہے, تو پھر ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ یہ نہیں کوپ کر سکیں گے, تو کبھی کبھی ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم اس کو ابارٹ کر دیتے ہیں. اور جو اچھا, اور جو باقی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے, پہلا بھی بچہ آئی ڈی ہے, دوسرا بھی, جیسے یہ جو سائنسز ڈائلیٹڈ ہوتے ہیں برین کے, ان کو شنٹس ڈلتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. اب ہائیڈروکیفیلک بیبیز جو ہیں وہ آئی کیو بھی ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, اور ایک بچہ تو ہم چانس لے لیتے ہیں اگر مائلڈ ہائیڈروکیفلس ہو. اگر بہت سیویئر ہے تو پھر اللہ کی اجازت لے کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے, اگر ایک ہی فیملی میں وہ بار بار یہ ہو رہا ہے تو ہم کبھی کبھی یہ ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں پیشنٹس کو, کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آئی کیو بھی اس کا بیچارے کا نہیں ہونا اور کچھ نہیں, اور یہ ماں باپ کی پاکٹس ڈرین ہو جائیں گی, اس کو شنٹ ڈلواتے, اس کو سارا کچھ کرتے. اچھا, یہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ڈسیبلٹیز الٹرا ساؤنڈ میں کس سٹیج پہ, کس منتھ میں, کس ویک پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں, اور کب کب
یہ الٹرا ساؤنڈ اور اسکین کروانا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ارلی ڈیٹیکشن کی طرف جائیں؟ بیٹے جو انڈیٹیکٹڈ نکل جاتی ہیں نا وہ وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وائرس نے جا کے برین کو اگر انفلیمیشن کر دیا اور اس کے کچھ پورشنز کو ڈسٹروائے کر دیا ہے یا مایوکارڈائٹس کر دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے تو وہ تو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا الٹرا ساؤنڈ, وہ تو ڈلیوری کے وقت ہی پتہ چلے گا. جیسے کہ کچھ وائرسز ہوتے ہیں وہ ہارٹ برین کو افیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی ماں کو قوت مدافعت کے لیے, میں نے یہ ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ بچیوں کو قوت مدافعت پیدا کرنے والے ٹیکے لگوا دیں شادی سے پہلے تاکہ ان کے بچوں کو کم از کم وہ وائرس نہ لگے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے بچیوں کے لیے. اس کے علاوہ جو الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے وہ تقریباً 12 to 14 ویکس میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نیوکل ٹرانسلیوسینسی بہت پرومیننٹ ہوتی ہے ڈاؤن سنڈروم کے بچوں میں. تو 13 ہفتے پہ اگر ہمیں وہ ٹرانسلیوسینسی ذرا زیادہ لگ رہی ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ وہ لیکن اس کے بعد اگر آپ نے 15, 16, 17 ہفتے پہ کیا, 18 ہفتے پہ کیا تو وہ سائن غائب ہو جائے گا, پھر آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن ماں کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے وہاں پہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وی کاؤنسل, ہم ان سے بات کرتے ہیں, پھر اجازت لیتے ہیں, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, پھر کسی سے فتویٰ لیتے ہیں کہ اس کی ایگنی پہلے ہی بہت زیادہ ہے. تو بس یہ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کے تو, لیکن اگر کسی کا پہلا ہے ڈاؤنز تو وہ ہم ابورٹ نہیں کرتے. کتنا ایموشنل ٹراما آپ لوگوں پہ گزرتا ہے یہ میں اپنی آڈینس کو اینڈ پہ ضرور بتاؤں گی اور ان سے درخواست کروں گی کس طرح سے ہم نے ڈاکٹرز کا خیال رکھنا ہے. جی ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ, میری خواہش تھی کہ جب میں ہیلتھ سیگمنٹ اور یہ ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ کرنا شروع کروں گی آپ کے ساتھ میں نے ضرور کرنا ہے. یو آر دا فرسٹ گائنیکالوجسٹ ہیئر آن مائی پوڈ کاسٹ. اسپیسیفکلی میرا فوکس ہوتا ہے جو دین کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی کریں, مینٹل ہیلتھ کو ٹارگٹ کریں اور اپنی فیلڈ کے ساتھ بہت زیادہ آنیسٹ ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, تھینک یو سو مچ فار انلائٹننگ اس ود یور نالج. وہ نالج, اتنا واسٹ نالج اور اتنی ڈومینس کا, گائنی کی ہر ڈومین کا وہ نالج ہونا جو کہ باقی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, شاید وہ بات نہیں کرتے ہیں, شاید وہ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کرتی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. جزاک اللہ. اور آپ نے نیکسٹ آنا ہے ضرور, آپ بلائیں گے تو ہم مجھے پتہ ہے آپ آئیں گی. ہم نے اس کے اوپر سیریز کرنی ہے. بہت سے ٹاپک ہیں, پری مینوپاز ہے, مینوپاز ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, اوزمپک ہے. میں اپنی آڈینس کو بتانے والی ہوں بیٹے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں نے ڈسکس کرنا ہے, وہ ہم انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ گیس کے چولہے کیوں پھٹتے ہیں اور تیل کے چولہے کیوں پھٹتے ہیں؟ ہم پھر اس کے اوپر پوری ہماری انشاءاللہ جائے گی کیونکہ اوبیسلی وقت کی کمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. سو انشاءاللہ ہم ساری سیریز کریں گے بٹ سلولی اینڈ گریجولی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جزاک اللہ. اور ڈاکٹرس کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں. گائنیکالوجسٹ کا درجہ بہت اوپر ہے. پتہ نہیں دن میں کتنی زندگیاں وہ بچاتی ہیں. وہ مائیں جو موت کے منہ سے ہو کے آتی ہیں اور وہ نئی زندگیاں جو موت کے منہ میں جانے لگتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بناتا ہے کہ وہ ان کو اس دنیا میں لے کے آئیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کائنڈ ود دیم. ہم مینٹل ہیلتھ کی تو بات کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرس کی مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں کرتے, گائنیکالوجسٹ کی, سرجنس کی. اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ کی کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ لوگوں کو بہت شوق کیا اور وہ انفارمیشن تھی آپ کے لیے بہت ایک ریولیوشنری, کیونکہ میں نے تو بہت کچھ سیکھا آج کی اس پوڈ کاسٹ سے. ویڈیو شیئر کیجیے گا ان لوگوں سے جو ابھی بھی ان جاہلانہ سوچوں میں کہیں نہ کہیں گھسے ہوئے ہیں. سی سیکشن کی ہو گئی, ایبارشن کی ہو گئی ہیں, پتہ نہیں کس بھی گائنی ریلیٹڈ چیزوں کی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئکن پہ کلک کیجیے گا کیونکہ ایسی بہت زیادہ انفارمیٹیو نیکسٹ سیریز آپ تک پہنچ پائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, پریگننٹ لیڈیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کوشش کریں کہ ان کے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا ریزن آپ نہ بنیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.